کل عرض کیا مبتلات نماز میں سے، اور ضمناً یہ بھی عرض کیا کہ جو شخص حالت نماز میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی نے آ کر سلام کیا تو آپ وہی جواب دیں جس طرح اس نے سلام کیا۔ اگر اس نے سلام غلط کیا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگ غلط سلام کرتے ہیں۔ سلام غلط ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، ہاں اس طرح سے السلام علیکم، بہت سارے عجیب و غریب سلام ہیں۔ تو یہ جو جب غلط ہے جواب دینا۔ اگر صحیح سلام کیا، صحیح سلام تقریباً یہی دو جملے ہوتے ہیں اکثر عموماً، سلام علیکم یا السلام علیکم، یہ دو جملے۔ اگر سلام کیا تو آپ وہی جواب دیں جو اس نے دیا۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی یہی کہیں گے السلام علیکم جواب میں نماز کے دوران۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے بھی یہی کہنا السلام علیکم۔ اگر اس نے کہا السلام علیکہ، اگر وہ زیادہ جو ہے ایک ہی ضمیر کے ساتھ، تو آپ یہ کہیں السلام علیکہ۔ تو جواب سلام اس طرح دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، یہ نماز کے علاوہ ہے۔ ہاں صاحب، نماز کے دوران جب آپ مطلب ذکر پڑھ رہے ہو کوئی چیز، ذکر کو وہی پہ روک دیں۔ ظاہر آپ دونوں تو نہیں کر سکتے۔ نہیں مطلب اگر ذکر کو روک لیتے تو واپس ذکر شروع کرنا پڑے گا، یا نہیں ذکر کو جیسے روکا ہے ذکر ایک جگہ ختم کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہیں سے آگے شروع کریں۔ بیچ میں چھوڑا ہے تو ظاہر ہے ذکر کا بھی فرق ہے، جملہ نامکمل چھوڑ دیا ہے تو جملے کو آپ مکمل کریں گے۔ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا جملہ مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ادھر روک دیا، آگے پھر اس سے آگے پڑھیں۔ اگر بیچ میں ہم نے خالی اشہد کہ چھوڑ دیا، پھر وعلیکم السلام، پھر آگے جو ہے اللہ الہ، اس طرح نہیں کہہ سکتے، پھر اشہد شروع کریں۔ یہ اس کے آپ کے جملے کے اوپر ہے، کہاں پہ آپ نے چھوڑا ہے۔ جملہ مکمل کر کے چھوڑا ہے تو آپ باقی نماز آگے پڑھیں۔ تو عام طور پہ جواب سلام اس طرح دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا سن لے، خالی سر کو اس طرح کر کے نہ چھوڑے۔ آج کل جواب سلام یہ ہے یا یہ ہے، یا پھر باقی انگریزوں کے سلام ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کسی نے اگر سلام کیا، آپ کو اسی طرح جواب دینا ہے کہ جسے وہ سن لیں، اس طرح سے۔ نمازی سلام کا جواب نہ دے تو گناہ گار ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے سر، صحیح ہے، لیکن گناہ کی، چونکہ جواب سلام واجب ہے۔ اگر غلط سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ حضرت عزت اللہ سیستانی نے فرمایا اگر سلام حساب ہوتا ہو تو جواب دینا لازم ہے، غلط سلام پر بھی۔ حالانکہ امام نے عزت اللہ مکانی نے فرمایا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص مزاح اور مسخرے سے سلام کرے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کوئی آپ کو تنگ کرنا چاہے، ایک پرسوں ایک ویڈیو چلا تھا، پتہ ہے آپ کو، فیس بک پہ دیا تھا، سلام والا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا کرسی پہ نا، روڈ پہ، ایک شخص جاتے ہیں السلام علیکم، پھر جاتے، پھر واپس آتے، پھر السلام علیکم، پھر سلام، یہ اٹھ کے مارتے آخر آخر کسی کو تنگ کرتے ہیں آپ نے، بار بار سلام، وہ جواب دیتے ہیں۔ تو جو شخص پتہ ہے مسخرہ کر رہا ہے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مزہ سر کے ساتھ جواب مطلب بعض لوگ دیتے ہیں، سر کے ساتھ جواب دیتے ہیں ہلا کے، تو صحیح ہے ایسے کر کے ہلاتے ہیں، نماز میں بھی ایسے کر کے، تو جواب نہیں ہوا۔ سر ہلانا سے جواب نہیں، جواب یہ کہ سلام کا جواب دینا آپ نے۔ سلام کا جواب یہ کہ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا السلام علیکم۔ وہ بعض صورتیں جہاں پہ آپ کی آواز نہیں جاتی ادھر، تو وہاں آپ اشارے سے بتا دیتے ہیں بھائی میں ہم نے جواب دیا ہوا ہے۔ ابھی تو سلام کرتے نہیں، وہ بھی ہاتھ ہلاتے ہیں، آپ بھی ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، سلام ہاتھ ہلاتے ہیں، جان بوجھ کر ہنسنا یہ نماز کے مبتلات میں سے ساتویں چیز جس سے نماز حاضر ہو جاتی وہ ہنسنا ہے۔ جان بوجھ کے ہنسے آپ، آواز کے ساتھ ہنسنا، قہقہا کے ساتھ، نماز باطل ہے۔ ہنستے نماز میں ہنسے اور آواز نکلے، نماز باطل ہے۔ تبسم سے نہیں ہوگا نا، یہ مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اگرچہ عمدن ہی کیوں نہ ہو، جان بوجھ کے بھی آپ مسکرا دیں، تبسم فرمائیں تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر ہنسی کو روکنے سے انسان کی حالت بدل جاتی ہے، بعض لوگ ان کو ہنسنے کی بہت عادت ہوتی ہے، آپ روک نہیں سکتے، وہ
چونکہ سنجیدہ نہیں ہے ایسے لوگ جو زیادہ ہنستے ہیں، سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں. جو سنجیدہ ہے وہ پھر نماز میں کیا کچھ بھی کرے وہ نہیں ہنستا. تو جو لوگ ہنسی کو نہیں روک سکتا، اگر روکنا چاہیں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. جی مثلا رنگ سرخ ہو جائے، نماز کی حالت سے نکل جائے، ہنسی روکا اس نے، نماز پڑھ لیا ہنسی روک کے، لیکن چہرہ سرخ ہو گیا، مثال اس کی حالت بدل گئی، نماز کی حالت سے وہ نکل گئی، تو نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے. احتیاط واجب ہے، کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا چاہیے یعنی چاہیے یعنی چاہیے یعنی لازم ہے کہ آپ دوبارہ پڑھیں. یہ ہنسنے کے بارے میں. آٹھویں چیز جو جس نماز آتے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے رونا. جی ہاں، فیس بک کی فرینڈز کے لیے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے آج کل اس طرح سے. دنیاوی کام کے لیے جان بوجھ کر آواز کے ساتھ روئے تو نماز باطل ہے، آواز کے ساتھ روئے ہی. آیت اللہ سیستانی آیت اللہ مکارم میں شیرازی نے فرمایا بغیر آواز کے بھی روئے تب بھی نماز باطل ہے. دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے مثلا بیوی مر گئی ہے نماز میں، یا بیٹی مر گئی ہے، یا بیٹا مر گیا، یا باپ یا ماں، دنیاوی جو ہے ان کے لیے بھی نماز میں رونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن خوف خدا سے روئے، خدا کا خوف ہے، عذاب کا خوف ہے، جہنم، قبر کا عذاب، اللہ انہا رونا شروع کر دیتا ہے. آخرت کے لیے روئے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا وغیرہ تو آہستہ روئے بلند آواز سے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نماز کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. نوہم، نماز کی شکل بگاڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی. کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، مثلا اچھلنا، کودنا، تالیاں بجانا وغیرہ، نماز باطل ہو جائے گی، نماز کی شکل نہیں ہے.